بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، طرح طرح کے لوگ ولاگ بنا رہے ہیں یوٹیوب پہ افاق احمد اور الطاف حسین کے بارے میں، اور کافی لوگ اپڈیٹ دے رہے ہیں، کئی اپنی طرف سے دے رہے ہیں، کوئی معلومات نکال کے دے رہے ہیں۔ تو افاق احمد صاحب نے جو اپنی قوم، جس کے لیے وہ اب جانے پہچانے جاتے ہیں، مہاجر حقیقی، جو ان کی اپنی ایک انہوں نے پارٹی بنائی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جو معلومات دی، جو میڈیا کے ساتھ انہوں نے بات کری، اس بات پہ کیا اثر ہے، کتنا اثر ہے، اور کراچی والوں کے لیے کتنی وہ بہترین بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2016 کے بعد الطاف حسین پہ جو پابندیاں لگی، اس کے بعد الطاف حسین کے بیانات براہ راست تو نہیں دکھائے جاتے، لیکن افاق احمد جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں حقیقی کے، ان کی جو کوئی وہ بات کرتے ہیں تو اس کو میڈیا پہ ضرور دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو افاق احمد صاحب نے جو بات کری، اگر وہ بات کو ہم اس کا رخ نکالیں اور صحیح اندازے سے اس کو اپنے ذہن سے سوچیں، تو میرے حساب سے انہوں نے تمام باتیں ٹھیک کی۔ اب افاق احمد کا یہ کہنا تھا کہ میں ٹیکس پیئر ہوں، اور انہوں نے کہا جیسے میں ٹیکس پیئر ہوں، پوری میری قوم، مہاجر لوگ جتنے بھی ہیں کراچی کے تمام لوگ جو کاروباری حضرات ہیں، انہوں نے بولا مہاجروں میں 70% لوگ جو ہیں وہ اپنے بزنس کے مالک ہیں، کہ چھوٹا موٹا کاروبار ہو یا بڑا ہو، تمام کے تمام لوگوں نے اپنے کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن جتنے یہ کاروبار ہیں ان میں یہ لوگ ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہیں، اور اپنی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ بینکوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور تمام تر کاروبار کے جتنے بھی ٹیکس لگے حکومت کی طرف سے، تمام کے تمام انہوں نے بولا ٹیکس ہم دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک طبقے کا نام لیا جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں پختونوں کے بارے میں بات کروں گا تو اس پہ لوگ کہیں گے کہ اب افاق احمد لسانی بات کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ خلائی مخلوق ایسی ہے جس نے کراچی میں ایسے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں کہ نہ ان کی کوئی ٹرانزیکشن بینکوں سے ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی بایو ڈیٹا حکومت کے پاس ہے، بوریوں میں پیسے آتے ہیں اور بوریوں میں پیسے جاتے ہیں۔ اب ان کی اس بات کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے قابل ہے، کہ دیکھیں انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی کہ جگہ جگہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بچیاں کراچی کے جو ایک کلچر ہے کہ کراچی کی بچیاں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کے پاس پٹھانوں کے ہوٹل ہیں، کالج کے پاس ہوٹل ہیں، اسکولز کے پاس ہوٹل ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ جب اس ہوٹل کے پاس سے بچیاں ہماری گزرتی ہیں تو یہ لوگ وہاں کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سے سوال کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو گھروں میں ہونا چاہیے، باہر کیا کر رہی ہیں۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے، یہ انہوں نے میرے مطابق انہوں نے بہت بہتر پوائنٹ اٹھایا کہ دیکھیں ہر یونیورسٹی کے آس پاس آپ دیکھیں گے ہوٹل کھلا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جب اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی اپنے فیوچر کے لیے وہ جا رہی ہیں، تو یہاں جگہ جگہ پہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، اور پٹھان جب ہوٹل کھلے گا تو ظاہر سی بات ہے تمام کے تمام مرد لوگ یہ ہوٹلوں میں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو ہوٹل ہیں یہ کراچی کی یونیورسٹیوں کے آس پاس ہیں، اس پہ کیا تاثرات جا رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے یہ لوگ ان پہ نظریں رکھتے ہیں۔ یہ چیز افاق احمد نے جو اٹھائی ہے یہ بہت بہتر اٹھائی ہے۔ اور دوسری جو انہوں نے کہا کہ کاروبار کراچی میں جو بڑا مارکیٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نون کسٹم مال جتنا مال ہے بڑا مارکیٹ میں، اب آپ کو پتہ ہے صدر میں دوسری بڑا مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، اس بڑا مارکیٹ کے اندر جتنا کاروباری لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ پٹھان ہیں، اور یہ جتنا کاروبار ہے یہ سارا نون کسٹم ہے، یہ کسٹم کے حکومت کے انڈر پہ نہیں ہے، یہ بغیر ٹیکس کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب عوام یہاں سے جا کے لیتی ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کا کوئی بینک اکاؤنٹس نہیں ہے، یہ لوگ لین دین کیش پہ کرتے ہیں۔ تو ان کے چکر میں جو ٹیکس والے لوگ ہیں، اب افاق احمد نے ایک آواز اٹھائی کہ ایک بندہ 5 کروڑ کی دکان لگا کے کپڑے کی بیٹھا ہوا ہے طارق روڈ پہ، اس کے آگے ایک پٹھان ٹھیلے والا 5,000 کا سوٹ بیچ رہا ہے آ کے، تو عوام تو سستی چیز لے گی، لیکن وہ جو 5 کروڑ روپیہ لگا کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جو حکومت کو ٹیکس بھی دے رہا ہے، ہر طرح کا ٹیکس بھی دے رہا ہے، اس کی لین دین جو ہے تمام کی تمام حکومت کے کاغذات کے اندر موصول ہو رہی ہے حکومت کو، کہ بینک کے اندر تمام سٹیٹمنٹ ہیں اس کی، لیکن وہ 5 کروڑ کی دکان لگا کے بیٹھا ہوا تو ہے، لیکن وہ کیا کمائے گا؟ اب جس نے آگے، جس پٹھان نے آگے ٹھیلوں پہ دکانیں لگائی ہوئی ہیں وہ تو کما رہے ہیں کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہی کم ہے، لیکن جس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہے، جس کو کرایہ دینا ہے، بجلی زیادہ دینی ہے، ٹیکس دینا ہے، اے ٹو زیڈ ہر ٹیکس اس نے دینا ہے، لیکن اس کی آمدنی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔
یہی چیز آفاق احمد صاحب اٹھا رہے ہیں مہاجروں کے لیے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں خوش آئین ہے، کیونکہ دیکھیں کاروبار، جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہے کہ دیکھیں مال لوگوں کا بک نہیں رہا، لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی، لیکن ٹیکس جو ہے وہ حکومت آئے روز آپ سب کو پتہ ہے بجٹ میں یا عام دنوں میں بڑھائی جا رہی ہے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں اس میں اور ٹیکس بڑھ رہے ہیں۔ اس سے جو کراچی کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تاجر لوگوں کو، اس کا جو خمیازہ ہے وہ پوری معیشت کے لیے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تمام وجہ یہی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جو کراچی میں کام ہو رہا ہے، یہ ایک کام نہیں ہو رہا، ایسے کئی ایسے کام ہیں جو غیر قانونی طریقے سے کراچی میں ہو رہے ہیں، اور کراچی میں غیر مقامی لوگ چاہے جو بھی ہیں، صرف پٹھان نہیں ہیں، ساری قومیں آئیں۔ آفاق احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ساری قومیں آئیں، ساری قومیں آ کے یہاں کاروبار کریں، لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنے تمام کاروبار کا ڈیٹا جو ہے وہ اداروں کے پاس ان کا ہو، وہ کام کریں، اپنا ٹیکس پیئر کریں، پھر آ کے کاروبار کریں تو خوش آمدید۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو الطاف جو آفاق احمد صاحب تھے انہوں نے یہ بھی بولا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آفاق احمد لسانیت پھیلا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آفاق احمد اگر مر بھی گیا اس کے بعد بھی ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں انتشار پھیلیں گے، کہ جب لوگوں کا کاروبار ہی نہیں ہوگا، جب لوگوں کے گھر ہی نہیں چلیں گے تو لوگ تو سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج بھی کریں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی۔ تو اس چیز کے لیے حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ جو غیر قانونی نون کسٹم ہیں، باہر سے امپورٹ کراتے ہیں، وہاں یہ رشوت دیتے ہیں اور ان کا کوئی کسٹم میں کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا، اور یہاں آ کے یہ چیزیں بیچ رہے ہیں، اور اس سے جو کاروباری لوگ ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں کسٹم کے ذریعے اور اپنا ٹیکس پیئر کرتے ہیں، ان لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کئی ایسی فیلڈز ہیں کاروبار کی جس میں تمام لوگوں کو ان چیزوں سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس چیز کے لیے حکومت کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اب الطاف حسین کے بارے میں جو انہوں نے بات کری کہ انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو معافی ملتی ہے، ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، اس نے ہر خطا کی ہوتی ہے، اور خطا کاروں کو اللہ بھی معاف کرتا ہے، قوم بھی معاف کرتی ہے، عدالتیں بھی معاف کرتی ہیں، ریلیف بھی ان کو ملتا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ الطاف حسین کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، ان کے جو کیسز ہیں ان کیسز کو ختم ہونا چاہیے، اور ان کو بھی پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، جس طرح تمام لوگوں کے لیے اجازت ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح نواز شریف کو اجازت ملی ہوئی ہے، جس طرح صدر آصف علی زرداری کے پاس ان کو اجازت ہے، باقی جماعتوں کو اجازت ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ویسے نہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بھی ملی ہوئی ہے کے پی کے میں، اور ان کے ایم این ایز بھی ہیں، اور خالی قیادت ان کے اندر ہے، لیکن وہ تمام سیاسی سرگرمیاں ان کی چل رہی ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے، اس کی تمام سیاسی سرگرمیاں بھی بند کرائی ہوئی ہیں، اور ان کے تمام بیانات بھی بند ہیں، اور یہ تمام جو چیزیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ کلیئر ہونی چاہیے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ جو ان کے ساتھ غلط ان کے ساتھ ہوا تو ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے، جو انہوں نے غلط کرا تو ان کو جو ان کی سزا ہے وہ سزا دیں، لیکن پابندی ان کی ختم کرنی چاہیے۔ یہ تمام تر باتیں انہوں نے بیان کری ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم کہیں کراچی کے معاملات کی بات دیکھیں، کراچی میں جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے جو پریشانیاں ہیں وہ یہی پریشانیاں ہیں کہ ان کو ٹیکس بھی دینے ہوتے ہیں، ان کو تمام کے تمام ٹیکس اپنے پیئر کرنے ہیں، لیکن کاروبار ان کا ویسا نہیں چل رہا۔ اب ٹیکس تو ہر حال میں انہوں نے دینے، لیکن کاروبار ان کا نہیں چل رہا۔ یہ کاروبار ان کا نہ چلنے کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ جو نان کسٹم لوگ ان کی دکانوں کے آگے یا جگہ گلی بازاروں میں بیٹھ کے بغیر ٹیکس پیئر کیے چیزیں بیچ رہے ہیں، حکومت کے کھاتے میں کوئی ان کا بایو ڈیٹا ہی نہیں ہے، ان کی وجوہات سے یہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کی پریشانیاں مزید بڑھ رہی ہیں، جو کہ احتجاجاً یہ حکومت کو اس دن جب نواز شریف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کراچی میں آئے، جب بھی تمام کاروباری حضرات نے یہی کہا کہ آپ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ختم کریں، آپ اڈیالہ کا رخ بھی کریں، اور باقی جو جن پہ پابندیاں ہیں ان پہ بھی آپ پابندیاں ختم کریں، اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے آگے اقدام سب مل کے اٹھائیں۔ تو یہ جو اشارہ تھا کراچی کے لوگوں کا، یہ تمام تر قائدین کے لیے تھا، جس میں الطاف حسین بھی شامل تھے، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل تھے، باقی جو رہنما کہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے اشارہ کیا کہ تاکہ تمام سیاسی لوگ مل بیٹھ کے ملک کو اس جو دلدل میں ملک پھنسا ہوا ہے اس سے نکال سکیں۔ اس کے لیے کاروباری حضرات نے بھی وزیر اعظم سے مطالبہ یہی کیا تھا، اور یہی مطالبہ جب لاہور میں وزیر اعظم کاروباری حضرات سے ملے تو ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ سیاسی اختلافات، سیاسی کشیدگیاں جو ہیں وہ ختم کریں، تاکہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے مؤثر اقدام کریں۔
اور دوسری جانب جو آج 9 مئی ہے اور 1 سال مکمل ہو گیا اس 9 مئی کا، جہاں پاکستان کی تنصیبات پہ دہشت گردوں کے حملے ہوئے، وہ دہشت گرد کون تھے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے رہنما تھے جنہوں نے ان لوگوں کو اکسایا، اور وہ لوگ جا کے قیادت کے کہنے پہ ان لوگوں نے اعلیٰ تنصیبات پہ حملے کیے، جلاؤ گراؤ کیا، جی ایچ کیو میں توڑ پھوڑ کری، باقی تمام سرکاری عمارات پہ توڑ پھوڑ کری۔ ان لوگوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے جو اقدام حکومت نے اٹھائے، اس میں کتنی حکومت کامیاب ہوئی اور کتنی ناکام ہوئی۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، اس بیانیے کا جو جواب پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے سخت رد عمل دیا، وہ تمام تر بھی معمولات پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ 9 مئی کا واقعہ ہو یا 2016 کا ایم کیو ایم الطاف کا واقعہ ہو، ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے۔ اس کی شدید مذمت کرنی چاہیے کہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن اداروں پہ، اور یہ جو شہداء کے لواحقین ہیں، جو شہداء کی قبریں تھیں، جو جی ایچ کیو کا جو انہوں نے برا حال کیا، باقی کتنے اداروں کے جو اعلیٰ افسران کے بڑے بڑے گھر تھے ان کو نشانہ بنایا، یہ جو انتشار ملک میں پھیلا تھا 1 سال پہلے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور جو اس کے دیکھیں سامنے آپ کے جو کارکنان ہیں، وہ تو ان کو تو اکسایا جاتا ہے، جو مین ٹارگٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو حکومت اور اداروں کو چاہیے ان کو پکڑیں، جس میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی بھی عمران خان کی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا شیر افضل مروت صاحب کا جو دبنگ بیان آیا کہ جس میں انہوں نے پورے اختلافات پاکستان تحریک انصاف کے بتائے، پاکستان تحریک انصاف کئی دڑوں میں تقسیم ہوگی، وہ تمام تر باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ یہ تمام باتیں اسی لیے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو دڑے بنے ہوئے ہیں یہ وہی دڑے ہیں جنہوں نے 9 مئی کو لوگوں کو بھی اکسایا۔ اور اب دیکھیں یہ لوگ اب اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئے، اب یہ عمران خان کے تلوے چاٹنے چلے گئے، یہ اداروں کے نیچے بھی گھس گئے، لیکن وہ جو کارکنان تھے بیچارے جن کو اکسایا گیا، وہ آج تک بھی جیلوں کے اندر ہے اور بڑی مشکل سے وہ وہاں وقت گزار رہے ہیں۔ اس کی یہ ساری وجوہات یہ ہے کہ ان کے کہنے پہ عمران خان کے لیے گئے، انہوں نے اکسایا، وہ لوگ گئے، اس کا نتیجہ بہت ہی غلط طریقے سے ہوا۔ اور کل جو وکلاء کے ساتھ پاکستان پنجاب پولیس نے کرا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اتنا تصادم، اور آج پنجاب بھر میں وکلاء نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ وکلاء کے ساتھ جو پنجاب پولیس کر رہی ہے، یہ ملک میں ایک نیا انتشار ہے کہ اب آج 9 مئی ہے، آج ایک حکومت کی طرف سے 9 مئی منایا جا رہا ہے کہ 1 سال مکمل ہو گیا کہ سرکاری عمارات پہ جو لوگوں نے یہ حملے کیے تھے۔ دوسری طرف جو ہے مولانا فضل الرحمان آج پشاور میں جو دھاندلی کے خلاف جو ریلی نکالنے جس میں وہ اب احتجاج شروع کریں گے، وہ بھی آج کے دن ہے۔ اور تیسری جانب وکلاء کا احتجاج بھی 9 مئی کو ہے، اور چوتھی جانب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی آج ہی 9 مئی کو احتجاج ہے۔ ایک دن میں 4 لوگوں نے احتجاج کرنے ہیں، اور 9 مئی کو بیانیہ 9 مئی کا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان سے جب حامد میر نے اپنے کیپٹل ٹاک میں جب پوچھا کہ آپ مانتے ہو 9 مئی کے واقعات کو، تو مولانا فضل الرحمان نے جو سوال کا جواب دیا، انہوں نے بولا اگر ادارے بتائیں کہ 2022 جو ابھی جو الیکشن حالیہ ہوئے 2024 کے، ان میں دھاندلی نہیں ہوئی، انہوں نے نہیں کرائی، تو لیکن انہوں نے کرائی ہے دھاندلی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں انہوں نے دھاندلی کرائی ہے، تو پھر 2 مئی کا بیانیہ ہم مسترد کرتے ہیں، بولتے ہیں اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم مانتے ہیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس بات پہ اٹکے ہوئے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اور 9 مئی کے بیانیے کے متعلق جو مولانا فضل الرحمان نے ماضی میں مذمت کری تھی، اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس کو عوام مسترد کرتی ہے۔ اب عوام مسترد کرتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس بیانیوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ لیکن وہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے 2024 کے الیکشن میں، اس کے خلاف اب وہ آج سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ملک بھر میں احتجاج، ریلیاں، جلسے جلوس کے لیے۔ تو یہ تمام تر صورت جو حال ہے اب حکومت کے لیے چیلنج ہے کہ ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے ہوں گے، ایک طرف سے جے یو آئی پے کے مظاہرے ہوں گے، دوسری طرف پنجاب گورنمنٹ کے لیے جو مشکلات ہے وہ ہے کہ وکلاء کا جو احتجاج ہے وہ کب تک جاری رہے گا، ان کو انصاف ملے گا؟ جو پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ کیا ہے، وہ جو پنجاب پولیس کے لوگ بھی کافی زخمی ہوئے، ایس ایچ او، ڈی پی او، کئی لوگ ایسے زخمی، کیونکہ وکلاء بھی ایک طاقتور لوگ ہیں، ایک طاقتور ہلکا کہہ لو وکلاء کا بھی، وکلاء کوئی عام بندے نہیں ہیں، تو پولیس کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ملک کو ایک نئے انتشار کی طرف پنجاب میں پھیلایا جا رہا ہے اور ملک میں بھی، تو
اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو۔